السلام علیکم عثمان۔ قرآن مجید میں ہے سورہ البقرہ 2 آیت نمبر اس کی 25 میں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہ جنت کے ریفرنس میں بات ہو رہی ہے۔ آج اسی ورڈ ازواج کے اوپر تھوڑا بات کریں گے، جس کا مطلب یہاں پہ میننگ مفہوم بیویاں ہے۔ لفظ ازواج زوج کی جمع ہے، اور مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں، اور فتح محمد جلندھری صاحب نے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان القرآن میں اس کا مطلب بیویاں ہی لکھا ہے۔ المعانی ڈکشنری میں زوج کا مطلب لکھا ہے بیوی، شریک حیات، اہلیہ، منکوحہ، اور ساتھ ہی زوج کا مطلب یہ بھی لکھا ہے شوہر، خامد، شریک حیات، مجازی خدا۔ اور ازواج کا مطلب لکھا ہے اقسام، جوڑے، دو افراد، بیویاں اور شوہر۔ زوج، ازواج کے ان معنی کو دیکھیں تو ایک بات کلیئر ہو رہی ہے، جو کہ المحیط فی اللغہ صاحب نبات، تفسیر القرطبی اور مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میں بھی لکھی ہے کہ زوج ورڈ جو ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی شوہر بیوی کا زوج ہے اور بیوی شوہر کی زوج ہے۔ زوج ورڈ پڑھتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے کہ ہم لوگ عموماً بیوی کے لیے ورڈ زوجہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی بات پھر المحیط فی اللغہ صاحب نبات میں بھی ہے کہ بیوی کے لیے ورڈ زوجہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع زوجات ہے، جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے المغرب فی ترتیب المعرب از المترزی سے۔ پھر المصباح المنیر از الفیومی میں بھی ہے کہ فقہا کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ہمیشہ یا عمومی طور پر زوجہ لکھتے ہیں بیوی کے لیے، تاکہ ابہام پیدا نہ ہو، جیسے کہ وراثت وغیرہ کا مسئلہ اگر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو زوجہ لکھتے ہیں، تاکہ اگر فرض کیا زوج لکھیں گے تو اس سے یہ وضاحت نہیں ہو پائے گی کہ مراد شوہر ہے یا بیوی، تو اس لیے زوجہ لکھتے ہیں۔ لیکن تفسیر القرطبی میں اسمائی کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ عرب عموماً زوجہ نہیں کہتے۔ پھر تاج العروس از مرتضیٰ الزبیدی میں بھی یہ بات ہوئی ہے المصباح کے حوالے سے کہ مرد عورت کا زوج ہے اور عورت مرد کی زوج ہے، اور یہی فصیح اور اعلیٰ زبان ہے، اور قرآن مجید اسی اسلوب پر نازل ہوا، اور زوج کی جمع ازواج ہے۔ المغرب فی ترتیب المعرب از المترزی میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ زوج ورڈ ہی پسندیدہ اور فصیح ہے، اور قرآن مجید سے کافی ساری آیات بھی پیش کی گئی ہیں دلیل کے طور پہ، جیسے کہ ایک آیت ہے سورہ النساء 4 آیت نمبر 20، اس میں ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، تو زوج ورڈ اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ پسندیدہ اور فصیح ہے، اور قرآن مجید میں یوز ہوا ہے عام طور پہ۔ پھر اسی میں المغرب فی ترتیب المعرب از المترزی میں ہے کہ زوج کا مطلب ہے شکل، یعنی ایک جیسی صورت، اور یہ وہ شکل ہے جس کا کوئی جوڑا ہو، پھر چاہے وہ اس کی جنس سے ہو جیسے نر اور مادہ، یا پھر اس کی ضد ہو جیسے تر اور خشک۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض کے نزدیک ہر صنف، قسم اور ہر رنگ زوج ہے، اور پھر یہ بھی کہ ہر وہ دو چیزیں جو اکیلی نہ ہوں، جوڑا ہوں، زوج ہیں، اور یہ فرد اکیلے کی ضد ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ لفظ ازواج زوج کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی جوڑے کے ہیں، اور یہ لفظ فصیح قرآنی اور عربی اسلوب میں شوہر اور بیوی کے لیے بطور رفقہ حیات، شریک حیات استعمال ہوتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ہر وہ دو چیزیں جو صنف یا ضد کی بنیاد پر ایک دوسرے کا جوڑا بنے زوج کہلاتی ہیں،
اور یہ لفظ فرد واحد کی ضد ہے جس میں تکمیل کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جنت میں ازواج مطہرہ سے مراد وہ رفقا حیات ہیں جن کا رشتہ تقوی کی بنیاد پر ابدی کر دیا جائے گا، جہاں نیک اور پاکیزہ مردوں کو نیک اور پاکیزہ بیویاں اور نیک اور پاکیزہ عورتوں کو نیک اور پاکیزہ شوہر عطا کیے جائیں گے۔ تو یہ تھا جناب ورڈ زوج ازواج کے بارے میں۔ آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔